ببن میاں آج بڑے ٹوکرے میں سبزی اور پھل خریدے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ رستے میں داروغہ جی مل گئے۔ ببن میاں کو دیکھتے ہی داروغہ جی پوچھنے لگے، ہاں ببن میاں، دکان کیوں بند پڑی ہے؟ کدھر مصروف ہو؟ ببن میاں مسکراتے ہوئے بولے، داروغہ جی، آج بڑے عرصے بعد میرا چھوٹا بھائی شہر سے آ رہا ہے۔ کچھ مہینے تو اب یہاں ہی رہے گا۔ آج تو بہت خوش ہوں میں، اسی لیے خاص اہتمام کر رہا ہوں۔ شاید کوئی گھر کرائے پر لے لے گا اور چند مہینے ادھر ہی رہے گا۔ کوئی مکان نظر میں ہوا تو ضرور بتانا۔ داروغہ جی بھی خوشی سے ہاں میں سر ہلانے لگے اور وہاں سے چلے گئے۔ ادھر رجو اس لیے خوش تھیں کہ ڈیزی بھی شہر سے آ رہی تھی۔ رجو گھر میں بور ہو جاتی تھی۔ ڈیزی سے کچھ آج کل کا فیشن ہی سیکھ لیں گی، اور للہ کو یہ خوشی تھی کہ سنی چاچا کے پاس لیپ ٹاپ بھی تھا، وہ بھی ان سے لے کر گیم کھیلا کرے گا۔ آخر کار شام ہونے تک سنی اور ڈیزی پہنچ ہی گئے۔ ببن میاں تو بھائی کا چہرہ دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ بار بار اسے گلے ملتے اور کہتے، سنی، تم تو ملنے بھی نہیں آئے اتنا عرصہ یار، بھائی کی یاد بھی نہیں آئی تمہیں؟ سنی بھی یہ سن کر مسکراتا اور کہتا، اب تو آ گیا ہوں بھائی، اب تو یہاں ہی رہوں گا کچھ عرصہ۔ ایک بڑا اچھا کام سوچ کے آیا ہوں، شاید مل ہی جائے، مل گیا تو پکا پکا یہیں رہوں گا، اب کبھی نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد وہ سب خوشی خوشی کھانا کھانے لگے، اور ببن میاں سنی کو یہاں آس پاس چند خالی مکانات کا بتانے لگے اور کہنے لگے، اگر تمہیں یہیں رہنا ہے تو جلد ہی جا کر مکان دیکھ لیں گے، بڑے اچھے مکان ہیں۔ ویسے اگر تم یہاں بھی رہنا چاہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کر سنی بھی مسکرانے لگا اور ڈیزی منہ بنانے لگی۔ ادھر چھوٹو ڈھولو تو آج بور ہی ہو کے رہ گئے تھے۔ چٹکی بھی گھر پر نہیں تھی اور ددو تو محل سے سارا کھاتا اٹھا کے لے آئے تھے۔ اتنے سارے رجسٹر تھے اور سب رجسٹرز پر لکھے جا رہے تھے۔ ڈھولو بولا، ددو، کب تک کرتے رہیں گے آپ یہ کام؟ چلیے نا، سونے چلتے ہیں۔ ڈھولو بھی ہاں میں سر ہلانے لگا۔ ددو بولے، بچوں، کام تو مجھے یہ ختم کر کے ہی سونا چاہیے، لیکن تم دونوں تھک گئے ہو تو چلو سو جاتے ہیں، کل ختم کر لیں گے۔ بچے بھی خوشی خوشی ہاں میں سر ہلانے لگے۔ ڈھولو پوچھنے لگا، ویسے یہ ہے کیا ددو؟ ددو بولے، ان رجسٹرز میں سارا کھاتا لکھا ہے، کتنا چندہ کہاں سے ملا، کہاں دیا، اسکول کی فنڈنگ، مسجد کی فنڈنگ، سارا کچھ لکھا ہے۔ بچے بھی ددو کے ساتھ برے برے منہ بناتے سونے چلے گئے اور کام وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ لیکن ددو کے دماغ میں یہی چلتا رہا کہ کام ختم نہیں کیا، کل اگر راجا جی نے یہ رجسٹر مانگ لیے تو وہ کیا دکھائیں گے۔ لیکن خیر، کل کی کل دیکھی جائے گی، یہ سوچ کر ددو بھی سو گئے۔ جیسے ہی دوسری صبح ہوئی، ببن میاں بولے، بس بھائی میں تو چلتا ہوں، کل بھی دکان نہیں کھولی تھی۔ اتنے میں ڈیزی سنی سے کہنے لگی، ہم نئے نئے شہر سے گاؤں آئے ہیں تو تمہیں راجا جی سے ملنے جانا چاہیے۔ ببن میاں بھی حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی سنی راجا جی سے ملنے نہیں گیا، آج کیوں ڈیزی اس کو ملنے کا کہہ رہی ہے۔ سنی بھی راجا جی سے ملنے جانے کے لیے فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تو رجو بھی حیران ہوئی کہ سنی اتنا تابعدار کب سے ہو گیا۔ اسے تو محل والے پسند ہی نہیں تھے، پہلے تو کبھی یہ لوگ راج محل کا نام بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ لوگ تو گاؤں ہی نہیں آتے تھے۔ لیکن پھر انہوں نے یہ سوچ جھٹک دی اور سنی اور ببن میاں راج محل کی طرف نکل پڑے۔ ادھر ددو جوں ہی راج محل پہنچے، راجا جی نے فوراً سے بلوا بھیجا۔ راجا جی پوچھنے لگے، ددو، آج ہمیں تمام کھاتے والے رجسٹر دکھائیے، سارا حساب کتاب دیکھیں گے تو علم ہوگا۔ یہ ہمارا اکاؤنٹنٹ آج کل کچھ گڑبڑ کرتا جا رہا ہے۔
اتنے دن سے آپ نہیں تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ چندوں کا کیا بنا، اسکول کی فنڈنگ کا کیا بنا۔ یہ سن کر تو ددو ایک دم سے گھبرا گئے۔ اتنے میں ببن میاں اور سنی بھی محل میں داخل ہوئے اور تمام ماجرا دیکھنے لگے۔ ددو بولے، راجا جی، کل تو میں وہ کام مکمل نہیں کر سکا، آج ضرور کر دوں گا مکمل۔ راجا جی بولے، یہ کام بہت دن سے رکا ہوا ہے، جلد سے جلد یہ کام پورا کیجیے۔ تمام چندہ ایک دم سے ختم ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بچوں کی نئی کتابیں بھی منگوانی ہیں، ڈسپنسری کے لیے کچھ دوائیں بھی منگوانی ہیں، لیکن اکاؤنٹنٹ کا کہنا ہے کہ تمام فنڈنگ ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ کچھ دن سے نہیں تھے، اس لیے ہی ایسا ہوا ہے، ورنہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ سن کر سنی بولا، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو وہ کھاتا سارا کا سارا میں چند منٹوں میں کمپیوٹر میں ڈال سکتا ہوں، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ ددو اور راجا جی دونوں سنی کی طرف دیکھنے لگے۔ ببن میاں بولے، بالکل راجا جی، میرا بھائی بہت لائق فائق ہے، یہ شہر میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری بھی کرتا رہا ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی ہے، سارے کام چٹکیوں میں کر دیتا ہے۔ راجا جی ہاں میں سر ہلانے لگے اور ددو سے بولے، آپ وہ تمام رجسٹر سنی کو دیجیے، شاید یہ کام بہتر طریقے سے کر سکے۔ ددو پہلے تو ہچکچائے، لیکن پھر وہ تمام رجسٹرز سنی کے حوالے کر دیے۔ سنی نے تو واقعی جھٹ پٹ سے سارا کام کر دیا، تمام چندوں کی تصویریں اسکین کر کے کمپیوٹر میں ڈالیں اور فوراً سے پرنٹ نکال کے راجا جی کے سامنے رکھ دیا۔ اکاؤنٹنٹ نے تو واقعی اچھی خاصی رقم کی دھاندلی کی ہوئی تھی۔ فوراً سے اکاؤنٹنٹ کو بلایا گیا، لیکن یہ کیا، اکاؤنٹنٹ تو راجا جی کو پتہ چلنے سے پہلے ہی راج محل چھوڑ کے جا چکا تھا۔ لیکن اسے اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی، فوراً سے سپاہیوں کو بھیجا گیا کہ اسے لے کر آئیں۔ سنی بھی مسکراتے ہوئے راجا جی سے بولا، راجا جی مانتے ہیں نا پھر آپ؟ اگر ددو کے حساب کتاب کا انتظار کرتے رہتے تو اکاؤنٹنٹ تو نکل جاتا ہاتھ سے۔ یہ سن کر ددو بھی شرمندہ سے نظر آنے لگے۔ ببن میاں کو بھی سنی کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی، لیکن سب لوگ اس کی بات پر خاموش ہی رہے۔ اس کے بعد تو سنی تقریباً روز ہی محل آنے لگا اور ددو کا سارا کام جو ددو ایک دن لگا کے کیا کرتے تھے 2 گھنٹے میں کر کے چلا جاتا۔ ادھر ڈیزی گاؤں کی جس خاتون سے بھی ملتی یہی کہتی کہ راجا جی نے اب ددو کو ریٹائرمنٹ دے دی ہے اور اس کے شوہر کو کام پر رکھ لیا ہے، اب سنی ہی راج محل کا مشیر خاص ہے۔ یہ باتیں ددو کے کان سے بھی گزریں۔ یہ باتیں ببن میاں اور رجو کو تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ ددو نے بھی بغیر واویلا کیے خاموشی سے محل جانا چھوڑ ہی دیا۔ ادھر سنی کافی شاطر واقع ہوا تھا، اس نے راجا جی کو ددو کی کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہر مشورہ اتنے شاندار طریقے سے دیتا کہ راجا جی مان کر ہی رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ راجا جی کا بھروسہ جیتنے لگا۔ ادھر ددو بھی گھر میں پریشان ہی رہتے۔ ایک دن ببن میاں سنی سے کہنے لگے، سنی، تم نے تو محل میں ددو کی جگہ ہی لے لی ہے، اب تمہیں کوئی اور نوکری ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ سن کر تو سنی ہنسنے لگا اور بولا، یہی تو سوچ کر آیا تھا میں، یہی نوکری کروں گا میں، اب تو یہ نوکری میری ہی سمجھیں۔
یہ سن کر ببن میاں بولے، نہیں سنی بھائی، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جب تک ددو اپنی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اگر تم اس قابل ہوئے تو تمہیں راجا جی بعد میں خود ہی بلا لیں گے۔ فی الحال کوئی اور کام ڈھونڈو۔ یہ بات سنی کو بالکل بھی پسند نہ آئی۔ وہ کہنے لگا، ببن بھائی، اگر آپ اب ہم سے تھک گئے ہیں تو ہمارے لیے دوسرا مکان دیکھیے، لیکن میں جو سوچ کر آیا ہوں کروں گا تو میں وہی۔ یہ سن کر ببن میاں بھی خاموش ہو گئے۔ رجو جو دور بیٹھی یہ سب سن رہی تھیں، سوچنے لگیں، اچھا تو یہ میاں بیوی یہی ارادے لے کر آئے تھے۔ بڑی تیز ہے بھئی اس کی بیوی بھی اور یہ بھی، ایک جیسے ہی ہیں دونوں۔ بیچارے ددو کتنے پریشان ہیں آج کل۔ ادھر جو ہی رات ہوئی رجو سوچنے لگیں، اگر اب یہ سنی محل کا مشیر خاص بن ہی گیا ہے تو ان سے بنا کے رکھنی چاہیے، ہمیں انہیں گھر سے تو بالکل بھی نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ شربت کا گلاس بھر کر ڈیزی اور سنی کے کمرے کی طرف گئیں، لیکن یہ کیا، اندر ان دونوں کی بات چیت ہو رہی تھی۔ سنی ڈیزی سے کہہ رہا تھا، بس تم فکر مت کرو ڈیزی، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رہیں گے، میں جلد ہی یہ سارا کام نپٹا لوں گا۔ ڈیزی بولی، ہاں تمہیں جلد ہی یہ کام کر لینا چاہیے، ورنہ کسی کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ سنی بولا، ہاں تم فکر ہی مت کرو، مجھے آہستہ آہستہ تمام باتوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ محل میں جیولری کہاں ہوتی ہے، کیش کہاں ہوتا ہے، سب دیکھ رہا ہوں میں، اور سب سے بڑی بات چابیاں تو ہوتی ہی میرے پاس ہیں۔ بے وقوف لوگ، فکر تو کرو ہی مت تم، جلد ہی میں اچھا خاصا مال لے کے آؤں گا اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ پتہ نہیں اتنا عرصہ ددو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس گاؤں سے نکل کر عیش سے زندگی جیتے، سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے۔ رجو نے یہ تمام باتیں سن لی تھیں۔ وہ فوراً سے واپس چلی گئیں اور جا کر بیٹھے سوچنے لگیں کہ ببن میاں کو یہ ساری بات بتا دینی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے۔ ادھر راجا جی کافی دن سے بہت الجھے ہوئے سے تھے۔ ددو کافی دن سے آ نہیں رہے تھے، شاید وہ بیمار تھے۔ سنی تمام کام بہت اچھے سے کر رہا تھا، لیکن راج محل میں ددو کی کمی تو رہتی ہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ دن بعد بھی اگر ددو نہیں آئے تو وہ خود بلاوا بھیج دیں گے۔ یہ بات تو راجا جی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ گاؤں میں کیا باتیں پھیل چکی ہیں، اور ددو تو کب کے نوکری چھوڑ کے جا بھی چکے ہیں۔ ادھر رجو پہلے تو جا کر سونے کے لیے لیٹ گئیں، لیکن پھر انہیں خیال آیا، یہ بات تو نہ صرف ددو کے لیے بلکہ پورے سنک گڑھ کے لیے خطرہ ہے، مجھے جا کر ددو کو بتانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اس پہر ددو کے گھر کی طرف نکل پڑیں۔ ددو بھی حیران رہ گئے کہ رجو اس وقت کیوں آ گئی ہیں۔ پھر رجو نے ساری سنی ہوئی بات ان کو بتا دی۔ ددو یہ سنتے ہی ساری کہانی سمجھ گئے اور صبح ہی صبح جا کر ساری بات راجا جی کے گوشے گزار کر دی۔ راجا جی بولے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ راج محل کو سنی کے سہارے چھوڑ کر خود چلے جائیں گے۔ ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ آپ یہ نوکری چھوڑ چکے ہیں، اور اگر سنی کی بات کی جائے تو اس نے اتنے دن بہت اچھے سے کام کیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ وہ آگے کوئی جرم کرنے کا ارادہ رکھتا بھی ہے تو ابھی تک اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ فی الحال تو ہم اسے کسی صورت سزا نہیں دے سکتے، ہاں گاؤں سے جانے کا ضرور کہہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر ددو بھی ہاں میں سر ہلانے لگے۔
کچھ ہی دیر بعد جب سنی راج محل پہنچا تو راجا جی نے اسے گاؤں سے جانے کا کہہ دیا اور بتایا کہ وہ اس کے ارادے پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ سن کر سنی کو غصہ آ گیا اور اس کے تیور دیکھ کر راجا جی کو بھی سمجھ آ گئی کہ سنی کے ارادے یہی تھے۔ سنی کو گاؤں سے بھیج دیا گیا اور ددو اپنے عہدے پر واپس بحال ہو گئے۔ ہاں تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ سنی اس عہدے پر تمام عمر بھی کام کر سکتا تھا، لیکن اسے اس کے لالچ نے واپس دھکیل دیا۔